السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے غسل کے فرض ہونے کے 5 اسباب بتاؤں گا کہ غسل کس طرح فرض ہوتا ہے اور کس کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ فتویٰ عالمگیر کے حوالے سے وہ 5 اسباب بتائے گئے ہیں، میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک سنیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوگا اور مسئلوں کے بارے میں آپ کو آگاہی ہو جائے گی۔ فتویٰ عالمگیر کے اندر اس کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو خاص سے نکلنا، یعنی غسل واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر احتلام، یعنی سوتے میں منی کا نکل جانا۔ اور تیسرے نمبر پر شرمگاہ میں حشفہ سپاری داخل ہو جانا، خواہ شہوت ہو یا نہ ہو، انزال ہو یا نہ ہو، دونوں پر غسل فرض ہے۔ اور چوتھے نمبر پر حیض سے عورت کا پاک ہونا۔ حیض کیا ہوتا ہے، میں اس کی آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں۔ حیض جو مہینے میں عورت کو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان کے اندر خون آتا ہے اور اس کو حیض بولتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی عورتوں کی کئی قسمیں ہیں اور کئی طبیعتیں ہیں۔ کسی کو 3 دن آتا ہے اور کسی کو 5 دن آتا ہے، کسی کو 6 دن آتا ہے، کسی کو 7 دن آتا ہے، کسی کو آخر میں آخری 10 دن آتا ہے۔ اس کو حیض بولتے ہیں۔ اور حیض آ کر جب ختم ہوتا ہے تو ختم ہونے کے بعد عورت جو ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرے گی، اس کے اوپر غسل کرنا فرض ہوگا۔ پھر چوتھے نمبر پر یہ تھی وضاحت۔ اور 5ویں نمبر پر نفاس سے پاک ہونا، یعنی جو عورت بچہ پیدا کرتی ہے، پیدا کرنے کے بعد اس کو جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ اور وہ نفاس کتنے دن ہوتا ہے؟ کئی عورتوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ 40 دن تک کے نفاس ہوتا ہے۔ 40 دن وہ عورت جو ہے کہ نہ قرآن پاک کو ہاتھ لگائے اور نہ ہی نماز پڑھے، نہ کوئی کچھ کھانا پکائے، نہ کوئی برتن دھوئے، نہ کسی چیز کو ہاتھ لگائے۔ حالانکہ اس کی بھی شریعت میں مدت ہے۔ اگر کسی عورت کو نفاس 10 دن آتا ہے یا 15 دن آتا ہے، 15 دن کے بعد وہ رک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، تو وہ اس کے بعد غسل کر لے گی۔ غسل کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کہ وہ نماز وغیرہ پڑھ لے گی۔ اور نماز کے دوران اگر نماز کے دوران اس کو دوبارہ پھر خون آ گیا تو پھر اس کا نفاس جاری ہے 40 دن تک، یعنی اس کا انتظار کرے گی، کیونکہ ہر عورت کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ کسی کو کم دن آتے ہیں، کسی کو 40 دن تک چلتا ہے، تو اسی حساب سے اس کا لحاظ رکھا جائے گا اور خیال کیا جائے گا۔ جب اسی نفاس سے پاک ہو جائے گی تو اس کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا، اور غسل کرنے کے بعد وہ عورت پاک ہو جائے گی۔ ابھی وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ سکتی ہے۔ اگر ماہ رمضان کے روزے آ گئے تو روزے بھی رکھ سکتی ہے۔ یہ تھے غسل کے فرض ہونے کے 5 اسباب جو کہ ہم نے آپ کو وضاحت کے ساتھ بتائے ہیں۔ اگر آپ ہماری اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک سنیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مسئلوں کی جو ہے کہ آگاہی ہو جائے گی اور علم بھی ہو جائے گا، مسئلوں کا پتہ بھی چل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔